جمعے کا دن اور 18 ذی الحجہ، یہ تاریخ اسلام کی ایک بڑی عظیم ہستی اور بہت ہی مقرب شخصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یقیناً تاریخ کا یہ سب سے غمناک واقعہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں اور عبرتیں بھی ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمانوں نے جب بھی مار کھائی ہے تو اپنی بدگمانی اور بدظنی کی وجہ سے کھائی۔ کافر ہم سے جیت نہیں سکا، نہ میدانوں میں اور نہ ہی کسی اور میدان میں۔ قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو آپ مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ روم و ایران جیسی پاور والی سلطنت کو ویران بھی آپ مسلمانوں نے کیا ہے۔ لیکن جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے، آپس میں جھگڑنے لگے، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ کائنات کی بہت بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے ایسی باتیں کی کہ 40 دن تک نبی بھی رو رہے ہیں اور صدیق بھی رو رہے ہیں۔ پیغمبر کی بیوی پر الزام لگا ہے، صدیق کی بیٹی پر الزام لگا ہے، اور دونوں رو رہے ہیں کافروں کی وجہ سے نہیں، مشرکوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنوں کی بد زبانی کی وجہ سے، اپنوں کے تیر چلانے کی وجہ سے۔ دیکھو نبی کی بیوی، دیکھو صدیق کی بیٹی۔ تو بدگمانی اور بدظنی بہت بڑا نقصان کرتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر بھی سب سے بڑا جو کام غلط ہوا وہ اسی بدگمانی کا تھا۔ 24 سال خلافت کی ہے اور سارے خلفاء میں سے سب سے زیادہ خلافت کی عمر ان کی ہے۔ 35 سال کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی نصیب فرمائی۔ بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے دوست ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھے دوستوں کی دوستی فائدہ ضرور دیتی ہے، اور برے دوستوں کی دوستی انسان کا نقصان ضرور کرتی ہے۔ وہ بھی ایک دوست تھا نا، عقبہ بن ابی معیط، جس نے ابی بن خلف کو کہا تھا کہ یا مجھے رکھ لو یا رسول کو رکھ لو، اور مجھے پتہ چلا تیرا بھی عقیدہ ڈاماڈول ہو رہا ہے۔ کون سا تعلق اور کون سی دوستی ہے کہ چند دن میں سفر پہ گیا ہوں تو نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا؟ تو اس نے کہا تھا میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تیری خاطر سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ معاذ اللہ پیغمبر کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ایک دن آئے گا جب یہ دونوں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہیں گے کاش کہ ہم ان کو دوست نہ بناتے، ان کی دوستی نے ہماری دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی۔ میرے بھائیوں، برا دوست وہ دنیا کی خوشیاں بھی چھینتا ہے، آخرت کی خوشیاں بھی چھینتا ہے، اور اچھا دوست دنیا کی بہاریں بھی لاتا ہے اور آخرت کی بہاریں بھی۔ یہ دوستی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا عثمان میں تیری ملاقات کروانا چاہتا ہوں نبی کے ساتھ، لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا عثمان میرا دل کرتا ہے کہ تو بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہی جائے۔ کہ اللہ کے رسول حکم کریں، وہ پیغمبر جس کی زبان سے نکلنے والے کلمے سن کے پہاڑ لرز جاتے تھے، زمینیں کانپ جاتی تھی، تاثیر اس قدر تھی کہ ساتوں زمین و آسمان پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے جملے پر ان کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا تھا۔ اس زبان سے جب چم نکلے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریشم کی طرح نرم دل
فوراً کلمہ پڑھا، کوئی دلیل نہیں مانگی اور دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اور صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا، پیغمبر کا ساتھ پھر ساری زندگی دیا، مال بھی نبی کی خاطر، جان بھی نبی کی خاطر، عزت بھی نبی کی خاطر، وقار بھی نبی کی خاطر۔ جہاں پر پیغمبر نے ڈپٹی لگائی ہے انکار نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ پیغمبر آ رہے عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اسلحہ کیوں لے کے آ رہے؟ فرمایا ان کو کہو میں اسلحہ رکھ کے آ جاتا ہوں، اندر اسلحہ نہیں لے کے آتے۔ کون کہے ان کو جا کے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میری طرف سے سفیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا ہے۔ عثمان کا مکے والے بڑا حیا کرتے ہیں، عثمان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ عثمان کی بات کو رد نہیں کریں گے اور عثمان کو نقصان نہیں دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سارے مکہ والے گرم ہوئے ہوئے آپ مجھے بھیج رہے، اگر مجھے قتل کر دیں کسی اور کو بھیج دیں۔ نہیں، خود گئے۔ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے استقبال کیا، کہا عثمان تیری ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہم تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، عمرہ کرنا ہے ہم حاضر ہے، تو کر لے، لیکن پیغمبر کو نہیں آنے دینا۔ کہا اگر نبی عمرہ نہیں کرے گا تو عثمان بھی پھر نہیں کرے گا۔ بلّہ یہ چھوٹی محبت نہیں، مگر نہ کہتے مجھے تو موقع ملا ہے، نبی نے کون سا منع کیا، میں تو عمرہ کر کے جاؤں نا۔ وہاں رکے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، منافقین نے افواہ اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اللہ کی قسم قرآن و سنت کے ایک ایک جملے سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر نبی علم غیب جانتے ہوتے تو کبھی کہتے صحابہ کا کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ 1400 صحابہ کو کہا بیعت کرو، بایعونی علی الجہادی، عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ وہ خوش نصیب ہستی ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے جس پر متفق ہوئے تو 1400 صحابہ ہوئے، اور اللہ نے ان کے اتفاق کو عثمان کی محبت پر دیکھتے ہوئے کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ عثمان کے حق میں بیعت کرنے والے جتنے بھی ہیں میں رب ان سب پر راضی ہو گیا۔ 1400 صحابہ کو جنت کی گارنٹی ملی ہے پیر عثمان کی وجہ سے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ نے اوپر ہاتھ رکھا، بیعت کی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ اس موقع پر میرا عثمان موجود نہیں ہے، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں، یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے۔ آپ نے اوپر رکھ کے کہا جہاں پر میں نبی جاؤں گا سارے صحابہ جائیں گے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے میں گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے، عثمان بھی اس چیز میں حاضر ہے۔ مالک کائنات اس نقشے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، جبریل کو بھیجا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ فرماتے میں ان سب پر راضی ہو گیا، میں نے ان کے دلوں کو بھی دیکھ لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں عثمان کی محبت کی خاطر، عثمان کے پیار کی خاطر 1400 صحابہ کو اللہ نے جنتی بھی قرار دیا اور سارے صحابہ کو فتح مبین کی بشارت بھی نصیب فرمائی۔ میں یہ بھی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اتفاق اتحاد کی برکت پر اللہ خوش اتنا زیادہ ہوئے۔ 1400 صحابہ کا اتحاد وجہ عثمان، 1400 صحابہ کو جنت کی بشارت وجہ عثمان، 1400 صحابہ پر رضا کی اعلان وجہ عثمان۔
کس قدر عظیم ہستی اور کس قدر عظیم شخصیت ہے. اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی ہیں، لیکن دیکھ لو باتیں کرنے والوں نے اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا. کیا ہے جی؟ وہ اس کے اندر سستیاں بڑی ہیں، ان کے اندر غفلتیں بڑی ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتا ہے، اس نے صحابہ کو معزول کیا ہے، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا. کسی نے معاذ اللہ چور کہا، کسی نے سینہ زور کہا، کسی نے کیا کہا. اتنا بھی نہیں سوچا اگر یہ 2 نمبر ہوتا، فراڈیا ہوتا، دھوکے باز ہوتا تو دھوکے بازوں کو کبھی کوئی رشتے نہیں دیتا. اور نبی نے جس کو 2 بچیاں دی ہیں وہ کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا. اگر برا ہوتا تو نبی اپنی 2 شہزادیاں نہ دیتے. اگر غلط ہوتا تو عثمان کا نکاح آسمان پر رب رحمان نہ کرتے، آسمان سے اشارے اللہ نہ بھیجتے. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حیا دیا، بڑی محبت دی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے محبوب، ابو بکر آئے، دروازہ بجایا، میں نے دروازہ کھولا، اندر آ گئے. عمر آئے، اجازت مانگی، دروازہ بجایا، اندر آ گئے. عثمان آئے، اللہ اکبر کبیرہ، دروازہ بجائے، اجازت لی. میں نے پوچھا محبوب عثمان آئے ہیں؟ فرمایا رک جاؤ، ابھی اندر نہ بلانا، دروازہ نہ کھولنا. محبوب کی نا پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا تھا اور آپ نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی. پر تکلف انداز سے ایک طرف ابو بکر بیٹھے، ایک طرف عمر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے رک جاؤ. آپ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، سیدھے ہو کے چادر درست کر لی اور فرمایا اب عثمان کو آنے دو. امی جان فرماتی اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، پاس آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ تینوں چلے گئے نا تو میرے دل میں یہ بات تھی. میں نے کہا محبوب میرے بابا آئے تو وہ پروٹوکول آپ نے نہیں دیا، حفصہ کے ابو عمر آئے تو وہ پروٹوکول آپ نے نہیں دیا، وہ دونوں آپ کے سسر تھے، ہمارے والد تھے. عثمان کے آنے پہ بڑا پروٹوکول دے رہے. آپ نے فرمایا عائشہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میں اسی طریقے سے بیٹھا رہتا نا، اس نے میرے پاس چپ کر کے بیٹھا رہنا تھا، نظریں نیچے جھکا کے کوئی بات ہی نہیں کر سکنی تھی اس حیا کی وجہ سے کہ میری ٹانگیں لمبی ہیں اور میں تکلف کے انداز میں بیٹھا ہوں. دوسری بات یہ ہے الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ. عائشہ عثمان جب گلیوں میں نکلتا ہے نا تو فرشتے بھی حیا کر رہے ہوتے ہیں، عثمان آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے. جس کا آسمان کے نورانی اتنا حیا کرے، زمین پر میں نبی اس کا حیا کیسے نہ کرے. میرے بھائیوں کس قدر عظیم ہستی ہے جس کا حیا نبی نے بھی کیا، رب نے بھی کیا، فرشتوں نے بھی کیا، لیکن نہیں چھوڑا کلمہ پڑھنے والوں نے اس پیارے عثمان کو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے. بڑی پریشانیاں ہیں، بھوک افلاس کی وجہ سے صحابہ کے لیے ایک ٹائم کا کھانا مشکل ہو چکا ہے، پینے کے لیے پانی بھی خریدنا پڑتا. اور کنویں پر یہودی کا بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا لوگوں کون ہے جو اس کنویں کا پانی مسلمانوں کے لیے عام کرے، خرید کے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بحث و تکرار کرتے کرتے آدھا کنواں خرید لیا 12,000 دینار پر. اللہ اکبر کبیرہ. آئے آ کر کے کہنے لگے محبوب جی میں نے آدھا کنواں خرید لیا ہے، ایک دن باری میری ہے، ایک دن یہودی کی باری ہے. یہودی سمجھ رہا تھا عثمان اپنی باری والے دن کتنا کو پانی نکالے گا،
اگلے دن تو میں نہیں پانی بیچنا ہے، اپنی مرضی سے بیچا کروں گا۔ مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اعلان کر دیا مسلمانوں، مدینہ میں رہنے والوں، آج کے دن میری باری ہے، جس کو جتنا پانی چاہیے عثمان کی طرف سے اعلان ہے، فری پانی لے کے جاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگے، او مسلمانوں کے علاوہ بھی جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کے لیے بھی کھلا اعلان ہے، تم نے بھی اگر آج پانی لینا ہے تو فری لے جاؤ۔ کل یہودی بیٹا ایسے کو خریدنے ہی نہیں آ رہا، وہ کہتا عثمان تو نے تو میرے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ یہودیوں کی طبیعت ہے ناجائز فائدے اٹھانا، یہودیوں کا مزاج ہے مسلمانوں کو تنگ کرنا، سود لینا۔ یہ جتنا بھی بینکنگ کا سسٹم ان سب کے اوپر بیٹھا یہودی ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، مسلمانوں کی اور عثمان کی سنت ہے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مسلمانوں کے لیے سہولیات دینا، مسلمانوں کو تنگیاں سے نکالنا۔ اللہ تجھے با اختیار بنا دے تو عثمان کی سنت پہ عمل کیا کر، تیرا ہاتھ کسی چیز پہ پڑ جائے تو مسلمانوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کر۔ مال سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، قوم قحط سالی میں ہو لیکن یہ قیمتیں بڑھنے کے چکر میں ہے۔ ایسا مسلمان جس کا مزاج ان یہودیوں جیسا ہے، اس کو اپنی اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، عثمان نے پورا کنواں خرید لیا۔ یہودی خود کہتا عثمان یا یہ بھی لے لو یا وہ بھی مجھے دے دو، فرمایا دو۔ خرید کے کہنے لگے کائنات والو، جو بندہ بھی پانی پینا چاہے فری، جو بندہ بھی پانی بھرنا چاہے فری۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم ہے یہ عثمان ہے جس نے پورے مدینے والوں کو میٹھا پانی فری میں دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے لیے پانی کے انتظام کرے گا، کل قیامت والے دن میں نبی حوض کوثر پہ اس کے لیے جنت کے پانی کا انتظام فرماؤں گا۔ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کو نبی نے حوض کوثر کی جنت کی بشارت۔ مسجد نبی چھوٹی سی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، خدمت خلق کا کام ہوا، رفاع عامہ کا کام ہوا، لوگوں کی ضروریات کا کام ہوا، تو اسلام میں لوگ زیادہ آنے شروع ہوئے، مسجد کی جگہ تنگ ہے۔ فرمایا جو مسجد نبی کو وسیع کروائے گا نا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ میرے پیارے عثمان نے اکیلے نے جا کے جگہ خرید کے کہنے لگے محبوب چندے کا اعلان نہیں کرنا، یہ ساری جگہ میں نے خرید کے مسجد نبی کو۔ اتنا اسلام کا خیر خواہ، اس قدر عظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ان کے گھر ہے سیدہ رقیہ۔ آپ بدر میں جا رہے تو وہ بیمار ہو گئی، فرمایا سارے جا رہے عثمان تو رک جا ادھر، اس کا خیال رکھنا۔ نبی واپس آئے تو سیدہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کدھر ہے بھئی عثمان؟ فرمایا محبوب گھر میں ہے، جا کے ملے، کیا حال ہے میری بیٹی کا؟ فرمایا وہ تو دنیا سے چلی گئی۔ آؤ قبر پر چلتے ہیں۔ نبی قبر پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ رقیہ سے راضی ہو جانا، میں تو سفر میں ہی تھا، بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ تو پیچھے سے عثمان کی سسکیوں کی اور رونے کی آواز آئی، تو آپ نے عثمان کو دیکھ کے کہا عثمان صبر کرو، جبریل میرے پاس آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے نبی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان کو دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ بھلا جن کی ایک بیٹی دکھی ہو وہ دوسری وہاں دیتے، اور اسی بندے کو اگر نبی کو درد ملی ہوتی، نبی کو دکھ دیا ہوتی بنو امیہ نے، تو نبی دوسری بیٹی بنو امیہ کو کیوں دیتے؟ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قدرت کی کرشمہ یہ ہے کہ آپ غزوہ احد میں گئے، چند مہینوں کے بعد اللہ اکبر کبیرہ
نبی کی دوسری بیٹی بھی بیمار ہو گئی، پیغمبر کی دوسری بیٹی بھی، آپ سفر میں ہی تھے، دنیا سے چلی گئی، آپ واپس آئے، آ کر کے پھر آپ قبر پہ کھڑے اور دعا کر رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں آپ نے پیارے عثمان کو پھر روتے دیکھا، دیکھے فرمانے لگے لو ان اربعین ابنتن لزوجناک واحدتن بعد واحدہ، پیارے عثمان رو نہیں، تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، اتنا خوش کیا ہے، عثمان میری دو ہی بیٹیاں تھیں جو میں نے یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دی، عثمان اگر میں نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت بھی ہو جاتی، میں نبی یکے بعد دیگرے 40 کی 40 کو آپ کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اللہ کی قسم، پیارے عثمان کی عظمت کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی۔ لیکن آج کیسی کیفیت ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے جناب عثمان نے، جناب عمر نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پر ڈبل پر حکومت کی، 44 لاکھ مربع میل پر فتوحات بڑی کی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، پھر فتوحات نظر کیوں نہیں آتی؟ جب فتنے اٹھتے ہیں نا، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فتنے ایسے اٹھے کہ ساری فتوحات دب گئی، وہ فتنے عروج پہ آ گئے، لڑائیاں سامنے آ گئی، اور ایسی لڑائیاں بھی دنیا نے دیکھنی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کرنے والا کوئی کافر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے سارے۔ وجہ کیا ہے؟ بدگمانیاں، یہ عثمان کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے، اپنے رشتہ داروں کو اس نے عہدے دے دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو معزول کیا، حضرت عمر نے معزول کیا صحابہ کو، ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیا، وہاں سے ہٹا کے وہاں لگا دیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کیوں ہے؟ فرق صرف اتنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے سخت تھے، پیارے عمر کا فیصلہ سن کے کوئی چونچرا نہیں کرتا تھا، حضرت عثمان مسلمانوں کے لیے بڑے نرم تھے، ان کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو زبانیں چلانے کا موقع ملا، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ گروپ بن گئے، گروہ بن گئے، جماعتیں بن گئی، اور پیارے عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے پیارے عثمان 7000 لوگ موجود ہیں جو آپ کے حق میں لڑنا چاہتے، آپ اجازت دیں صرف۔ فرمانے لگے پیارے علی، جس کو میرے ساتھ محبت ہے نا، میں اس کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر مجھے امیر مانتا ہے، خلیفہ مانتا ہے تو تلوار نہ اٹھائے، اگر یہ مجھے شہید بھی کر دے تو تلوار نہ اٹھانا، اس لیے کہ محبوب نے فرمایا تھا عثمان تجھ پر آزمائشیں آئیں گی، تجھ پر کڑے فتنے آئیں گے، وہ آنی ہی آنی ہے، نبی کی پشین گوئیاں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حرم کے اندر خون ریزہ، اگر مجھے قتل کیا جائے گا میں ایک جاؤں گا، اگر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تو نہ جانے کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کہ کسی کا قتل۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، محبوب نے نا ایک بندے کو دیکھا جاتے ہوئے، اس بندے نے چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی، سردی کا موسم تھا، فرمایا میرے صحابہ فتنوں کا دور آئے گا، سختیاں بڑی ہوں گی، اتنے فتنے ہوں گے کہ ان فتنوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ یہ باتیں آپ کر رہے تھے تو اسی اثناء میں نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے تو فرمانے لگے یہ بندہ اس دن حق پر ہوگا، یہ جو جا رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی تو میں بھاگا اس کے پیچھے، اور میں نے جا کے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں سے پکڑ لیا اور آپ کے چہرے کو نبی کی طرف موڑ کے کہا یہی بندہ ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے ہاں یہی بندہ اس دن حق پہ ہوگا۔ آپ کی یہ پشین گوئی ہے کہ حق پر عثمان ہوں گے،
لیکن باتیں، مخالفتیں، زبان درازیاں، بدگمانیاں، بدزنیاں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، چھت پہ آ گئے، فرمانے لگے لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں یاد ہے جب محبوب نے فرمایا تھا جو بندہ بیر رومہ کو خرید کے دے گا میں جنت کی اس کو بشارت دوں گا؟ پورے مدینے میں سے کوئی انسان نہیں، میں عثمان تھا جس نے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ 40 دن گزر رہے ہیں، آج مجھے ہی اس کا پانی نہیں پینے دیتے ہو۔ غور کرو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا تمہیں یاد ہے مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، محبوب نے فرمایا جو مسجد نبوی کی توسیع کروائے گا میں جنت کی بشارت دوں گا۔ میں اکیلے ہی گیا تھا، جا کر کے میں نے ساری جگہ خریدی، محبوب پیغمبر کو آ کر کے دی، آپ نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ او کائنات والو، تم کتنے لوگ اس مجلس میں موجود تھے جب جیسے عشرہ کے لیے نبی جا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا تھا فصل بھی پکی ہوئی ہے، فصل کاٹنے کے قریب ہے، دھوپ بڑی سخت ہے، سفر بڑا لمبا ہے، سامان بھی چاہیے، بندے بھی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے 100 اونٹ بھی دیا تھا اور 100 کا ساز و سامان بھی دیا تھا، اور اشرفیاں میں لے کر کے آیا۔ ممبر پر میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ان اشرفیوں کو ایسے اچھا رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ کائنات والو، عثمان کی دین سے محبت، عقیدہ توحید سے محبت، اسلام سے محبت، پیغمبر اسلام سے محبت، جہاد سے محبت، اس بات پر میں نبی اعلان کرتا ہوں آج کے بعد میرا عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ تمہیں یہ یاد ہے کہ یہ جنت کی قدم قدم پہ بشارتیں مجھے ملی، اور تم میں سے کتنے لوگ اس مجلس میں موجود تھے؟ چند لوگوں نے سنا تو وہ واپس ہو گئے۔ اور بندے کے دل پہ اثر ہو جائے، اللہ کی قسم ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اثر ہی نہ ہو، سنتا جا رہا ہے، ٹس سے مس نہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ان باتوں کو سن کے بعد واپس چلے گئے تو بعض کیا کہنے لگے، اور چھوڑو چھوڑو اس کی تقریریں سن رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے، پکڑو اس کو ختم کرو۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور تلوار کا وار کیا تو میرے پیارے عثمان کی انگلیاں کٹیں، تو فرمانے لگے ظالم تو نے وہ انگلیاں کاٹی ہیں جن انگلیوں سے سب سے پہلے نبی کے کہنے پر سورۃ الحجرات میں نے ان انگلیوں سے لکھی، قرآن مجید کے حرفوں کو میں نے ان انگلیوں سے لکھا، قرآن مجید کو جمع میں نے ان انگلیوں سے کیا۔ لیکن جب دل پتھر ہو جاتے ہیں پھر نبی کے صحابہ کو بھی لوگ معاف نہیں کرتے، جب دل پتھر ہو جاتے ہیں پھر ان جنتی شخصیتوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ اور میں کیا چیز ہو، کہہ دیتے ہو یار دیکھو نا فلانے کو یہ لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں پیارے عثمان کی سیرت پڑھ لو، یہ باتیں بھول جاؤ گے لوگ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے تو اتنی بڑی شخصیت کو معاف نہیں کی۔ اسلام پر بڑا یہ اعتراض ہے کہ دیکھو عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے، یہی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور خدا کے لیے بدگمانیوں کو، بدزنیوں کو اپنے آپ سے دور کرو، وگرنہ یہ بڑے بڑے غلط نتائج پر پہنچتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے میں نے رات خواب میں دیکھا تھا اللہ کے رسول بھی آئے تھے، ابو بکر و عمر بھی آئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، جمعے کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کا پانی 2 دن بند ہو، 4 دن بند ہو، 10 دن بند ہو، دنیا میں کہرام مچ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ شخصیت ہے، نبی کا دورہ دماد ہے، جامع القرآن ہے،
نبی کی محبت اور پیار ہے، سفیر امن ہے، لیکن 40 دن تک کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے میں پانی لیا، لے کر کے اپنے گھر سے نکلے، تیروں کی بارشیں ہوئی، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح سے اپنا امامہ اٹھایا اور اٹھا کر کے ہوا میں لہرا کے آواز دے کے کہنے لگے، عثمان دیکھ لو یہ میرا امامہ ہے، عثمان دیکھ لو یہ میری پگڑی ہے۔ ان خارجیوں کے تیروں نے میرا مشکیزہ بھی توڑ دیا، پانی بھی سارا گرا دیا، آپ کے لیے پانی لے کر کے آ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کربلا کی سرزمین پر عباس کے مشکیزے کا ذکر تو دنیا کرتی ہے، مگر عثمان کی خاطر لانے والے پانی کو عثمان جناب علی کا ذکر کیوں بھول گئے؟ تیروں کی بارشوں میں اپنے امامے کو لہرا کے فرماتے ہیں، عثمان پیارے گواہ ہو جاؤ، کل قیامت والے دن اگر سوال کیا گیا 40 دن نبی کا دماد پیاسا رہا، کسی نے پانی نہیں پلایا، میں کہہ سکوں گا یا اللہ میں تو پانی لے کے آیا تھا مگر ان دشمنوں نے اور ان کے تیروں نے دور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 18 ذی الحجہ کا دن ہے، بیوی نائلہ بھی کہتی میں پاس ہوں، ایک ظالم دیوار پھلاں کے اندر آیا، آ کے پیارے عثمان کی داڑھی کو پکڑا اور تلوار مارنے لگا، میں نے آگے سے ہاتھ پکڑا تو نائلہ کی انگلیاں اتر گئیں۔ سیدہ نائلہ کے دیکھتے دیکھتے ہی سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا۔ فرماتی ہے رات کا وقت تھا، میں نے اپنے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا اور مدینہ کی گلیوں میں با کے کہہ رہی تھی، کائنات والو جامع القرآن عثمان شہید ہو گئے، دور دماد عثمان شہید ہو گئے، کائنات والو نبی کی محبت دنیا سے چلی گئی، اور دنیا والو میں نے مدینہ کی سرزمین پر سارے صحابہ میں سے واحد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ میری آواز سن کے علی دوڑتے آئے اور آ کر کے حضرت حسن کے منہ پہ تماچا مارا، فرمانے لگے تم ادھر کھڑے ہو، پیچھے سے دیوار پر پھلاں کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آج تک علی نے تھپڑ نہیں مارا، پہلی دفعہ زندگی میں تھپڑ مارا ہے تو عثمان کی وجہ سے مارا ہے۔ سیدہ نائلہ فرماتی میں نے علی کو ایسے روتے دیکھا جیسے ماں کی جدائی میں بچہ رو رہا ہے عثمان کی شہادت پر، اور فرما رہے تھے اللہ لعنت کر دے ان ظالموں پر جنہوں نے عثمان پر ہاتھ اٹھایا، اللہ لعنت کرے ان ظالموں پر جنہوں نے تلوار اٹھائی، اللہ لعنت کرے ان ظالموں پر جنہوں نے تیر چلائے، اور ساتھ فرما رہے تھے یا اللہ میں بری ہوں عثمان کے خون سے، عثمان کی عداوت اور لڑائی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو یہ وہ عظیم دن ہے، 18 ذی الحجہ کا دن 35 ہجری ہے اور جمعے کا دن ہے اور قرآن سامنے پڑا ہوا ہے، اور عثمان کی زبان پہ الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پیارے عثمان کے خون کے قطرے قرآن کے کاغذات پر گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں قیامت والے دن کسی کی شہادت کی خبر مسجد سے آئے گی، کسی کی شہادت کی خبر پہاڑی سے آئے گی، کسی کی شہادت کی خبر بازاروں سے آئے گی، کسی کی شہادت کی خبر گھر سے آئے گی، مگر عثمان وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی شہادت کی خبر خالق کا قرآن دے گا۔ اللہ کا قرآن بول کر کے عثمان کی شہادت کی خبر دے گا۔ میرے بھائیوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بڑے بڑے کام کیے امت مسلمہ کے لیے، مگر ان کا جو سب سے بڑا کام ہے نا وہ خدمت خلق کے بعد قرآن مجید کو جمع کرنے کا۔ قرآن مجید کو جمع دو شخصیتوں نے کیا، ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو جمع کیا گیا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی صورتوں کو اور سپاروں کو اور جس کے پاس جتنی آیات ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ کام ہوا کہ ان ساری صورتوں کو لکھا، اور لکھنے کے بعد جس صحابی سے پتہ چلا کس کے پاس بھی وہ صورت ہے جا کے سنی، الفاظ میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اس کے بعد اس صورت کو آ کے ازواج مطہرات سے امہات المؤمنین سے سنا،
جب ایک صورت مکمل ہوئی پھر دوسری لی، پھر تیسری لی، اور سپاروں کی ترتیب اور قرات کی ترتیب یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی۔ اس لیے جامع القرآن کا لقب پیارے عثمان کو ملا ہے، اور یہ کام اتنا مشکل تھا۔ مثلا سورہ والضحیٰ ایک صحابی سے سنی گئی، اس نے لکھی ہوئی ہے، اس سے لے لی۔ اب اس سورہ والضحیٰ کو لے کے دوسرے صحابی کے پاس گئے، سنی، وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر اس کو لے کے امہات المومنین کے پاس ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو نیڈ کیا اور اس کو رسم عثمانی اور مصحف عثمانی کے طور پہ نوٹ کر کے باقی جتنے بھی نسخے تھے وہ سارے جمع کروائے، اور جمع کروا کے ان سب کو ختم کروا دیا۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ عثمان نے قرآن جلایا۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی نسخے نہ جلاتے تو کیا ہونا تھا؟ آپ کی مسجد میں قرآن اور پڑھا ہونا تھا، اس کی مسجد میں اور پڑھا ہونا تھا، اس کی مسجد میں اور پڑھا ہونا تھا۔ یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کا ایک لفظ اور ایک حرف اور اس کا ایک اعراب بھی بدلا ہوا نہیں۔ اس کا صدقہ جاریہ جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی محنت اور کوشش کاوش کرنے کے بعد یہ کام کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آج اس مہینے کے اندر کہ جس مہینے میں جامع القرآن اس دنیا سے گئے، اسی مہینے میں سویڈن کے بدبختوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے۔ یہ بات نئی نہیں، یہ 9/11 کے بعد گوانتا نامو اور یہ جو بڑی بڑی ان کی عقوبت خانے تھے، ان کے اندر یہ ہمارے مسلمان قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کے سامنے قرآن مجید کے اوراق کو رکھتے اور کبھی اس کے اوپر معاذ اللہ کتے کو بٹھاتے، کبھی فوجی کھڑے ہوتے اور ان کو کہتے یہ دیکھو تمہارے قرآن کی توہینیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران دیکھتے رہے اور گونگے بن گئے، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور کسی نے کوئی بات اوپر فورم پر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ کبھی ناروے کے اندر اور کبھی سویڈن کے اندر اور کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ، جب غیرت مند مسلمان موجود تھے تو کسی کو جرت نہیں تھی۔ ایک عیسائی نے کہا تھا، امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپس میں لڑائی چل رہی تھی تو اس نے کہا تھا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، میں ابو ایوب انصاری کی قبر فلاں راستے میں آتی اس کو کھیڑ کے جاؤں گا۔ تو یہ جملہ سن لیا تھا امیر معاویہ نے، اس نے فوراً پیغام بھیجا کہ وہ سرحد میری بنتی ہے، تو اس قبر کو کھیڑنا تو میرا بچہ لگتا ہے اگر تیرے سارے گرجا گھر اور تیرے سارے کنیسوں کے اوپر میں بلڈوزر نہ چلاؤں۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں پر مسلمانوں میں غیرت ختم ہو چکی ہے؟ اور جب غیرت مند زندہ تھے تو حجاج بن یوسف کو ایک عورت نے پکارا تھا نا، جس راجہ دہر بدبخت کے ظلم پر، جس کے لیے انہوں نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور جس نے سندھ تک کی ساری زمین پر جہاد کر کے فتح کیا تھا صرف ایک عورت کی آواز پر۔ ایک عورت کی آواز پر خلیفہ معتصم نے سنا کہ جب ظلم و جبر ہو رہا ہے ایک بڑھیا پر، اور اس نے کہہ دیا واہ معتصماں، اوے معتصم تو آرام سے سویا ہے اور مسلمانوں پر تلواریں چل رہی ہیں۔ تو وہ جو ظالم و جابر حکمران تھا نا، وہ کہنے لگا ہاں ہاں ابھی معتصم آئے گا تجھے بچانے کے لیے، بڑا تیری معتصم سنے گا، میں کرتا ہوں تجھے ٹھیک۔ تو کسی نے یہ بات معتصم کو بتا دی۔ غلام پیالے میں نا شربت بنا کے کھڑا ہے، تو جب قاصد نے آ کے یہ بات بتائی تو غلام کو کہتا ہے پیالہ پیچھے کر لے، اللہ کی قسم پانی نہیں پیوں گا، آرام نہیں کروں گا جب تک اس عورت کی بات پوری نہ کر دوں۔ اور ایک لشکر کو لے کے آیا اور رات کو تیر برسائے، سخت سردی کا موسم تھا۔ فوجیوں نے کہا تیر چل نہیں سکیں گے، دیکھو سردی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ فرمانے لگے لاؤ مجھے دکھاؤ۔ 200 تیر اس نے اکیلے نے چلا کے کہا اگر معتصم 200 تیر چلا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں چلا سکتے، چلو۔ اور لشکر کشی کی، اس علاقے کو فتح کیا اور اس بڑھیا کو جا کر کے آزاد کر کے کہنے لگے تو نے ہی کہا تھا نا واہ معتصمہ، آج معتصم آ چکا ہے، آج کے بعد کوئی تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم جب غیرت مند زندہ تھے، ہماری ایک بہن کی پکار پر، ایک عورت کی پکار پر دنیا آتی تھی۔ آج تو قرآن جل رہے ہیں، آج تو نبی کے خاکے بڑھ رہے ہیں، آج تو رب کی توہین ہو رہی ہے۔
اس میں بہت بڑی بے حسی ہے۔ ہم امت مسلمہ کے غیرت مند حکمرانوں سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے آپ جو انٹرنیشنل فورم ہے اس پر اس بات کو اٹھائیں، اور یہ جتنے بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف اور ان کے مقدس ان ہستیوں کے خلاف بات ہوتی ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آج جمعے کے بعد ہمارے پریس کلب کے سامنے ایک بہت بڑا احتجاج بھی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک پروگرام رکھا گیا، احباب ضرور اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے، عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے، کل قیامت والے دن اس قرآن کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔